بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا الرحمن الرحیم الفصل السابع ساتویں فصل متن کا ترجمہ اور یہ ساتویں فصل ہے فی احکام الوجود السلبیہ وجود کے سلبی احکام جو اس سے سلب ہیں ان میں کون کون سے ہیں جن پہ ہم مباحثہ کر چکے ہیں اس کو آسانی سے اب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو تھوڑا جلدی میں پڑھتے ہیں منہا ان احکام میں سے پہلا جو ہے ان الوجود لا غیر لہ کہ وجود کا کوئی غیر ہی نہیں ہے وذالک اب اس کی وضاحت کریں کہ وجود کا کوئی غیر ہی نہیں ہے کیوں نہیں غیر کیوں ذالک لأن انحصار الاصالۃ فی حقیقت ہی کیونکہ اس جو اصالت ہے اصیل ہونے کا جو انحصار ہے وہ اس وجود کی حقیقت میں ہے وہ لامحدود حقیقت ہے تو اس کا لازمہ کیا ہوگا کہ اس کی حقیقت جو ہے اصیل اور لامحدود ہے یستلزم اس سے لازم آتا ہے بطلان کس چیز کا بطلان لازم آتا ہے کل ما یفرض ہر وہ شے جس کو فرض کیا جائے غیرن للوجود ہے اس وجود کے جس بھی غیر کو فرض کیا جائے اس کا بطلان لازم آتا ہے کیونکہ وجود اصیل ہے اور اصیل ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ کسی غیر کا وجود ہو ہر وہ چیز جس کو اس کا غیر فرض کیا جائے اجنبی ان ہو یا اس سے اجنبی بھی غیر یعنی اس کے علاوہ جو اس سے جدا ہو اجنبی ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے جو شناسائی نہ ہو جن کا آپس میں کوئی اشتراک نہ ہو بطلان ذاتیاں تو یہ دونوں بطلان ذاتی ہیں کہ کوئی اس کا غیر فرض کیا جائے یا اس کا کوئی اجنبی فرض کیا جائے ایک کہ اس کا کوئی بھی غیر نہیں ہے دوسرا ومنہا انہ لا ثانی لہ اللہ تعالیٰ یعنی وجود کے لیے کوئی بھی دوسرا نہیں ہے دوسرا ہونا لأن اصالت حقیقت واحدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وجود کی جو حقیقت واحدہ ہے اس کی اصالت کی وجہ سے ایک بات یہ ہم اوپر بتا چکے ہیں اس کا بسیط اور اصیل وجود ہے ایک وجہ یہ اور کس وجہ سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے بطلان کل ما یفرض غیر اللہ اور اس چیز کے بطلان کی وجہ سے کہ ہر وہ جس کو اس کا غیر فرض کیا جائے یہ دو باتیں ہوگی کیا ہوگا ینفی انہ کل خلیط داخل فیہ تو نفی ہو جائے گا اس وجود سے کل خلیط ہر جو چیز یعنی جو آتی ہے داخل ہوتی ہے اس میں او منضم علیہ انہ کل خلیط داخل فیہ او منضم الیہ یا اس وجود کی طرف کسی بھی شے کا ضمیمہ کیا جائے یہ جو ہم نے دوسری مثال دی تھی یا اس کے وجود کا کوئی داخلی چیز ہو یا کسی خارجی خصوصیت کی وجہ سے کسی چیز کا ضمیمہ کیا جائے بس فاہوا صرف ان کی نفس ہی وہ صرف ہے صرف کی بھی آپ کو بتا چکے ہیں لا محدود کسی غیر کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے وہ صرف شے اور جو صرف شے جو ہوتی ہے اس کی ایک کلی قاعدہ ہے فلسفہ میں وہ یہی ہے کہ صرف شے لا یتسنى ولا یتکرر کوئی اس کا دوسرا نہیں ہوتا نہ اس میں تکرار ہوتا ہے وجود میں نہ تکرار ہے یعنی اس میں ایک وجود ہے جیسے عدد کا تکرار ہوتا ہے ایک پھر دوسرا ایک کا ایک کا تکرار کرے دو تین مرتبہ تکرار کریں تو تین تو اس میں تکرار نہیں ہے کہ ایک وجود سے اسی طرح کا ایک دوسرا وجود ہو اس میں نہ ہی اس جیسا کوئی دوسرا آ سکتا ہے کسی میں فکل ما فرض لہ بس اس وجود کے لیے جو بھی فرض کیا جائے گا ثانیاً جو بھی دوسرا فرض کریں گے آدھا اولا وجود دوسرا وجود ہے تو وجود اسی کی طرف لوٹے گا اس کا غیر جو ہے ممتنع یا ماہیت وہ تو وجود ہی خارج میں نہیں ہوتا جو بھی وجود فرض کریں گے اسی وجود سے ہی ہے تو اس وجود کی طرف ہی باز پیش کرے گا اگر نہیں کرے گا وَإِنَّ امتازہ انہ بشیء غیرہ تو پھر وہ جدا اس کا فاعل بنایا نا ممتازہ غیرہ تو اس کا غیر جو ممتاز ہوگا انہ اس وجود سے ایک شے کے ذریعے سے کون سی شے یا تو داخل فی ہے اس میں داخل ہوگی اور خارج عنہ اور داخل کیا چیز ہوتی ہے ہم بتا چکے ہیں کہ داخلی اس کے وجودی اجزاء ہوتے ہیں جیسے انسان کی جنس اور ماہیت ہوتی ہے اور خارجی اجزاء اس کے اعراض ہوتے ہیں وہ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہر وہ چیز جو دوسرا اس کا فرض کیا جائے گا دوسرا وجود
تو وہ اس پہلے سے یا تو ممتاز ہوگا اس کی ذاتی اجزاء کی وجہ سے یا کسی خصوصیت کی وجہ سے. فل مفروض ہو انتفاع ہو، جبکہ جو فرض کیا گیا ہے وہ تو اس کا منتفی کہ اس کا غیر تو منتفی ہے. ہاذا خلف، تو یہ بھی اس کے برخلاف ہے. ومنہا، اس میں سے تیسری دلیل انہ لیسا کے وجود نہ ہی جوہرن ولا عرضین، نہ ہی جوہر ہے اور نہ ہی عرض ہے. یہ تیسری شک کے جب نے مباحثے میں کی کہ اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. کیوں؟ اما انہ لیسا جوہرن، کیوں نہیں جوہر؟ فلأن الجوہر، کیونکہ جو جوہر ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ فلأن الجوہر ماہیتن، وہ ماہیت ہے. اذا وجدت فی الخارج، جب بھی خارج میں پائی جائے گی. وجدت لا فی الموضوع، وہ کسی موضوع میں نہیں پائی جائے گی. یہ تعریف ہے. بل وجود لیس من صنف الماہیت، جبکہ وجود جو ہے ماہیت کی صنف ہی نہیں، وہ تو الگ ہے. وجود الگ ہے، ماہیت الگ ہے. اب اما انہ لیس بعرض، بہرحال کہ وہ عرض بھی نہیں ہے، جوہر نہیں ہے کیونکہ ماہیت کی صنف میں سے نہیں، اور عرض بھی نہیں ہے. فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع، کیونکہ یہ جو عرض ہوتا ہے یہ ہوتا ہے متقوم الوجود کو قوام دیتا ہے بالموضوع کے ذریعے، یعنی اس کا وجود جو ہوتا ہے وہ موضوع کے ذریعے ہوتا ہے، اسے موضوع چاہیے ہوتا ہے. جیسے رنگ یا جسم ہوگا تو رنگ آئے گا. والوجود متقوم بنفس ذاته، یہ عرض نہیں ہو سکتا کیونکہ وجود تو خود بخود قائم ہے. عرض کی تعریف ہے اس کو تو موضوع چاہیے، تو یہ عرض بھی نہیں ہو سکتا. وکل شیء متقوم، بلکہ ہر وہ چیز جو خارج میں ماہیت موجودہ ہے وہ اسی سے ہی تو قوام پاتی ہے. ومنہا، اس میں سے تیسری کہ انہ لیس جزءا لشیء، کہ جو چوتھی مرتی ہے، چوتھی جو سلبی احکام ہے کہ انہ لیس جزءا لشیء، کہ جو وجود ہوتا ہے کسی شے کے لیے جز بھی نہیں. یہ تو بسیط ہے، کسی اور شے کے لیے کیسے جگہ ہی نہیں کہ اس سے جز قرار پائے. کیوں؟ لأن الجزء آخر، کیونکہ جو دوسرا جز ہوگا المفروض، جس کو فرض کیا گیا ہے، وہ اس کا غیر ہوگا. کیونکہ اگر وہ بھی وجود ہے تو یہ بھی وجود ہے، تو یہ تو جز ہی نہ قرار پائے، وہ تو ایک ہی شے ہو جائے گی. مثال گلاس میں ڈالیں، تھوڑا سا مثال ہے شربت ڈالیں اور تھوڑا سا کوئی اور دوسرا مشروب ڈالیں، ان میں فرق ہونا چاہیے. اگر نا ایک ہی شے کو دوسری بار ڈالیں گے وہ تو ایک ہی شے ہو جائے گی، پانی بن جائے گا. پانی پہلے بھی پانی، بعد میں پانی. تو ہم نے جو دوسرا فرض کرنا ہے وہ وجود اگر ہوگا تو وہ تو ایک ہی وجود ہو گیا، اس کو جز ہی نہ قرار پایا. اگر وہ غیر وجود ہے اس کا خدا کا غیر تو ہے ہی نہیں. والوجود لا غیر، جبکہ غیر اس کا تو وجود ہی نہیں رکھتا. وما قیلا، جو اشکال کیا گیا ہے کہ ان کل ممکن زوج ترکیبی، کہ ہر ممکن جو ہے یہ زوج ترکیبی ممکن. وہی زوج ترکیبی کیا ہوتا ہے؟ یا جنس ہوگی یا اس کی فرق فصل، دو چیزوں سے مل کر وہ مرکب ہوتا ہے ہر ماہیت. من ماہیت و وجود، ہاں یہ ذہن میں وہ کہہ رہے ہیں زوج ترکیبی. ہم ہر وہ جو ماہیت ہوتی ہے وہ ماہیت کے ساتھ ایک وجود ذہن میں ہوتا ہے. الارض موجود، ایک ماہیت اور ایک اس کا وجود. تو یہ اشکال کیا لوگوں نے. اعتبار عقلی ناظر الی الملازمۃ بین الوجود الامکانی والماہیت، تو یہ اعتبار عقلی ہے اور ناظر یہ ملازمہ ہے کس کے درمیان؟ وجود امکانی اور ماہیت کے درمیان یہ لازمہ آتا ہے. کیونکہ ذہن میں جو وجود ملتا ہے وہ خارجی وجود حقیقی نہیں ہے، وہ تو امکانی وجود ہے. لا انہ ترکیب من جزءین اصلین، یہ کوئی اصلی خارجی اجزاء نہیں ہے، یہ ذہنی اجزاء ہیں اور یہ اعتباری ہیں، ذہن میں اعتبار کرتے ہیں. ومنہا، اس میں سے اگلا حکم جو سلبی وجود سے، انہ لا جزء لہ، اس وجود کے لیے کوئی جز نہیں. لأن الجزء، کیونکہ اگر جز ہوگا تو اما جزء عقلی، یا وہ جزء عقلی ہوگا جیسے جنس اور فصل، و اما جزء خارجی، یا جزء جیسے خارج میں ماہیت کے دو اجزاء ہیں. اگر ہم فرض کریں تو وہ ویسے بھی یہی پائی جاتے ہیں، ذہن میں دو اجزاء یا خارج میں دو اجزاء. ذہن میں جنس اور فصل اور خارج میں مادہ اور صورت، کل مادہ تے صورت. اما جزء مقداری کا اجزاء الخط والسطع والجسم التعلیمی، یا تیسرا جو ہوتا ہے اجزاء وہ جسم کے ہوتے ہیں، تین، خط، سطح اور جسم. ولیس للوجود شیء من هذه الاشیاء، اور جو وجود کے لیے ان میں سے کسی قسم کے اجزاء نہیں ہیں کیونکہ مرکب نہیں ہے. لیکن اب اس کی آگے وضاحت کریں گے تینوں کی. واما الجزء العقلی، یہ جزء عقلی ہے، اس کی وضاحت کریں. فلأنه لو كان للوجود جنس وفصل، اگر ہم فرض کر بھی لیں کہ وجود کے لیے دو اجزاء ہیں، ایک جنس ہے اور ایک فصل ہے، تو یا تو فصل وجود ہوگی یا جنس وجود ہوگی. اب دونوں کو لینا ہے. اگر ہم پہلے فرض کریں کہ جنس جو ہے وہ وجود ہے اور فصل جو ہے وہ وجود نہیں ہے،
ابھی فصل کا یہ فرض نہیں کرے غیر وجود، کوئی بھی ہو، مثال ہم دے رہے ہیں، یہ مصنف کہہ رہا ہے فجنس ہو اما الوجود ہو، پہلے جنس کو فرض کریں پھر فصل کو ہم فرض کریں گے کہ وہ یا وجود ہے یا غیر وجود۔ تو اس کی تیسری سطر میں آپ دیکھیں گے فجنس ہو اما جو اما الوجود ہو اور و اما غیر الوجود ہے۔ اب پہلے وجود، جنس ہے وجود، فصل جو بھی ہے۔ اب ہم بتا چکے ہیں کہ جنس جو ہوتی ہے اور فصل میں کیا نسبت ہوتی ہے، اور فصل میں اور نوع میں کیا نسبت ہوتی ہے۔ نوع ہے وجود حق، اور ہم نے جنس کو فرض کر لیا وجود۔ یہ جو فصل ہوتی ہے یہ نوع کو قوام دیتی ہے، ایک تشخص عطا کرتی ہے، جیسے انسان حیوان میں، حیوان ناطق میں، ناطق جو ہے یہ فصل ہے، وہ اس حیوانیت سے نکال کے اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس سے نکال کے تشخص دے گی، نوع بنائے گی۔ اور فصل جنس کے لیے کیا ہوتی ہے، جو اس کو تقسیم کرنے والی ہوتی ہے اس اور اس میں، یعنی عام حیوان سے اور اس حیوان سے وہ، اور اس کے لیے محصل بھی ہے۔ اب ایک جہت یہ ہے کہ فلسفے میں یہ ہے کہ یہ جو دو اجزاء ہیں جنس اور فصل، خارج میں جنس جو ناطق ہے اور جو فصل ناطق ہے، اور جو جنس حیوان ہے اس کا ایک ذاتی وجود ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ فصل جو ہے اس کو وجود دے ایک ایک، جیسا کہ مادہ اور صورت، خارج میں جسم جو ہے وہ مادہ اور صورت سے بنتا ہے۔ جو مادہ ہوتا ہے وہ بالقوہ ہوتا ہے، یعنی اس میں انفعالی جہت پائی جاتی ہے۔ وہ جو صورت ہے وہ اس کو فعلیت عطا کرتی ہے، فعل ہوتا ہے اس کے پاس۔ پس جو صورت ہوتی ہے یا جو فصل ہوتی ہے وہ جنس کو فعلیت عطا کرتی ہے، اور اس میں ذاتی طور پہ انفعالی حالت ہونی چاہیے، قابل ہونا چاہیے۔ مادہ قابل ہے، اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس پہ صورت آئے۔ تو یہ دو، وہ کہتے ہیں فجنس و اما الوجود، اگر جنس وجود ہے تو فیکون فصلہ، تو اس کی جو فصل ہوگی اصل میں وہ کیا ہوتی ہے، المقسم للجنس، یہاں پہ للجنس نہیں ہے اس کو سمجھ، تو جو اس کی فصل جو کہ اصل میں مقسم ہے، کس کے لیے مقسم ہوتی، جنس کے لیے، مقسم للجنس کے لیے، وہ کیا بن جائے گی، مقومن للجنس، وہ جنس کے لیے مقوم بن جائے گی، حالانکہ مقوم نوع کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کس لیے بن جائے گی، کیونکہ یہ تو وجود ہی نہیں ہے فصل، ہم نے کس کو فرض کیا ہے، جنس کو وجود فرض کیا ہے، تو کیا ہوگا، وہ مقوم بن جائے گی جنس کے لیے۔ لأن الفصل بالنسبت الى الجنس، کیونکہ یہ فصل جو ہے جنس کی بنسبت، اب جنس کی نسبت کے ساتھ اگر اس نے مکمل قوام دینا ہے نوع کو، وجود کو، تو یہ وجود تو جنس بھی وجود ہے، اس کے ساتھ مل کر اس کو قوام دے گی، خود تو اس کو قوام نہیں دے سکتی، وہ تو وجود تو جنس کے پاس پڑا، ہم نے فرض کیا کہ جنس وجود ہے، تو یفید و تحصل ذات ہی، تو یہ اس جنس کی بنسبت یہ یفید و تحصل ذات الجنس سے، تو یہ جنس کی فصل کو تحصل دے گی اس کے ساتھ مل کر، نہ کہ اس کی ذات کو، لا اصل ذات ہے، کیونکہ اس کی ذات تو خود وجود ہے۔ وتحصل الوجود هو ذاتہ، تو وجود کا جو تحصل ہے وہ اس کی ذات ہے، جبکہ یہ خلاف فرض ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو فصل ہے یہ دے گی اس کو تحصل، اور اس کو مقسم، اس کو تقسیم کرے گی، تو یہ اعضا خلفون، یہ اس کے برخلاف ہے۔ اما وہ کہتے ہیں جنس کو ہم نے پہلے وجود مانا، اب کہتے ہیں ہم جنس کو غیر وجود مان لیتے ہیں۔ وہ اما غیر الوجود، اور غیر وجود، تو غیر وجود تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی غیر، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ پہلے میں ہم نے فصل غیر وجود میں نہیں مانا، کوئی بھی فرض کر لیں، کیونکہ اس کو آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے۔ اگر جنس وجود ہے تو پھر اس کو جو وجود دینا ہے وہ تمام تو فصل دے گی اس کو، جبکہ وہاں تو جنس وجود ہے۔ محمد جز الخارجی، دوسری جہت یہ تھے اجزائے عقلی، جنس اور فصل، اب ہے مادہ اور صورت جو خارجی ہے ساتھ۔ محمد جز الخارجی هو المادہ تو وصورت، وہ مادہ اور صورت ہیں۔ فلأن المادہ والصورت، کیونکہ یہ جو مادہ اور صورت ہیں، ہما الجنس والفصل، یہ اصل میں جنس اور فصل ہیں۔ ہم آپ کو وضاحت کر چکے ہیں کہ جو مادہ ہوتا ہے وہ جنس ہوتا ہے خارج میں، اور جو جینی فصل ہوتی ہے وہ خارج میں، اسی کو صورت کہتے ہیں۔
محفوظتین بشرط لا، ان کو جب اخذ کیا جائے گا بشرط لا، بشرط شاید لا ہوتا ہے کسی بھی شرط، کسی بھی اس کے خصوصیات کو کٹ کر کے صرف بذات اس شے کو دیکھیں. تو بذات وہ جو جنس ہے وہ بذات مادہ ہے، اور جو فصل ہے وہ بشرط لا وہی صورت ہے، اس میں کسی شرط نہیں لائیں گے. لا بشرط لا اس میں شرط نہیں لائیں گے. فانتفاع الجنس بالفصل یوجب انتفاعهما، جب جنس اور فصل منتفی ہم نے پچھلی میں کی ہے کہ جنس اور فصل اگر اس کے دو اجزاء بنائیں یا وجود بنائیں گے یا غیر وجود، یا یہ غیر وجود اور وہ وجود، اور جب ان کو ہم نے رد کر دیا تو یہ اسی کے ہی تو ایک خارجی مصداق ہیں، تو یہ بھی اسی طرح منفی کر لیں ہو جائیں گے. آپ خود ہی کر لیں اس طرح ہم نے پہلے جنس اور فصل کو کیا ہے، اسی طرح مادہ اور صورت بھی منتفی ہو جائیں گے. عمل جزء المقداری، جو جزء مقداری کون سے ہیں؟ ایک خط، دو ہو تو وہ سط بنے گی، تیسرا ہو تو وہ جسم بنے گی. یہ مقداری اجزاء ہیں. فَلِأَنَّ الْمِقْدَارَ مِنْ عَوَارِضِ الْجِسْمِ، بھائی یہ جو تین مقداریں ہیں یہ جسم کے عوارض ہیں، عرض ہیں، آراز ہیں. اور آراز تو جوہر ان کو چاہیے ہوتا ہے، موضوع چاہیے ہوتا ہے جو جسم ہے. تو جب یہ آراز جسم کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے تو یہ وجود کو خاک کے بام دیں گے. فالجسم مرکب من المادہ والصورت، اور جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے مادہ اور صورت سے. باعث لا مادہ ولا صورت، جب مادہ ہم پیچھے سے مادہ صورت تو رد کر چکے ہیں وجود کے لیے، جب وہی رد ہو گئے تو جسم ہی نہ رہا. فلا جسم لہ للوجود ہے. باعث لا جسم لہ، جب جسم ہی نہیں وجود کے لیے تو پھر یہ مقداریں بھی نہیں، مقداریں تو جسم ہوگا تو مقداریں آئیں گی اس کے بارے سے. مما تقدم یظہر انہ لیس نوع، اور جو ہم واضح کر چکے ہیں نو کیسے بنے گی جب جنس اور فصل ہی نہیں، مادہ اور صورت ہی نہیں، تو نو ان کے ملنے سے نو بنتی ہے. ظاہر ہو گیا کہ نو لیس نوع کے لیے وجود نو بھی نہیں ہے، کیونکہ لأن تحصل النوع، کیونکہ جو نو کا تحصل ہوتا ہے بالتشخص الفردی، وہ فردی تشخص سے ہوتا ہے. یعنی خارج میں جو نو ملتی ہے وہ اس فصل کی وجہ سے ملتی ہے. تو جب اس کے فصل اور جنس اور فصل ہی نہیں ہے تو پھر اس کی نو بھی نہیں ہے. بل وجود و متصل بنفس، بلکہ وجود کا تعصل بالذات اس کے اپنے ہی وجود سے ہوتا ہے، وہ قائم بالنفس سے ہی ہے. تو یہ اجزاء جو ہیں جو ہم نے چیزیں بتائی ہیں یہ اس وجود سے سلب ہیں، ورنہ یہ اس میں نقائص پیدا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.